بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. آج ذرا مزید خطے کی صورتحال اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے بہت ہی اچھی خبریں ہیں. پاکستان کے لیے بہت اچھی خبریں اور انڈیا کے لیے بہت بری خبریں ہیں اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس بھی ہیں. اور پھر پاکستان کے لیے جیسے جیسے اچھی خبریں آ رہی ہیں پاکستان کی طرف دنیا راغب ہو رہی ہے، اسی طریقے سے انڈیا میں کافی تکلیفیں ہو رہی ہیں. افغانستان میں ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے، امن معاہدہ ہو چکا ہے، لیکن اس امن معاہدے کو سبوٹاج کرنے کے لیے انڈیا جو ہے اور انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ اور اجیت ڈوبل کس طریقے سے کھلم کھلا پیغام دے رہے ہیں اور کھلم کھلا دہشت گردی اور انتہا پسندی کو ترغیب دے رہے ہیں اور اس خطے کو غیر مستحکم کرنے کے لیے سازشیں کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں میں آپ سے ابھی شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلے تو اچھی خبریں جو لے لیں. ایک تو میں نے آپ کو ترکی کے بارے میں خبر دی تھی. ترکی کے وزیر خارجہ پاکستان آئے ہوئے تھے، آذربائیجان کے وزیر خارجہ آئے ہوئے تھے. سہ ملکی کانفرنسی اجلاس تھا. پاکستان کے فضائیہ کے سربراہ ترکی گئے ہوئے ہیں، ایئر چیف وہ وہاں پہ مصروف ہیں، امپورٹنٹ میٹنگز کر رہے ہیں، دفاعی شعبے میں تعاون کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے. اور آذربائیجان جو ہے وہ ہم سے اب DF-17 خریدنے میں دلچسپی رکھتا ہے، کچھ اور ہتھیار بھی، فوجی ساز و سامان وہ خریدنا چاہتا ہے. تو یہ وزٹ اس بارے میں کافی امپورٹنٹ تھا، اس میں ترکی کا بھی ایک اہم رول تھا. تو دوسری جانب میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے فضائیہ کے سربراہ ادھر ہیں، وہ انگیجمنٹس چل رہی ہیں. یہ اچھی خبریں پاکستان کی. پھر افغانستان میں ایک امن معاہدہ ہوا ہے اور امن معاہدے کے نتیجے میں ایک باقاعدہ طور پہ انٹرا افغان ڈائلاگ اور پھر پاکستان کا اس میں بڑا رول ہے اور پاکستان کا ویسٹرن بارڈر محفوظ ہو جائے گا اگر یہ سارا کچھ پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے تو انٹرا افغان ڈائلاگ کامیاب ہونے کے بعد. کیونکہ اگلا افغانستان میں سیٹ اپ کیا ہوگا اس کے بارے میں بات چیت کی جا رہی ہے تاکہ پرامن انتقال اقتدار بھی ہو اور افغان طالبان کو جو کہ سیاسی قوت و تسلیم کر لیا گیا ہے وہ بھی اس پروسیس میں شریک ہوگی اور قومی دھارے میں آ کے پالیٹکس کرے گی. یہ ساری چیزیں. پھر گلبدین حکمتیار آ چکے، عبداللہ جو کہ افغان مصالحتی چیف کونسل ہے ان کی، وہ ادھر آ چکے ہیں اور حزب وحدت اسلامی کے دیگر رہنما آ چکے ہیں، افغان طالبان وزٹ کر چکے ہیں. تو یہ ایک چل رہا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، موجودہ حکومت کے ساتھ بھی اور افغان طالبان کے ساتھ بھی. پاکستان ایک برج کا کام کر رہا ہے. یہ اچھی خبر ہے. لیکن افغان اور غیر ملکی افواج وہاں سے نکل رہی ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں کس کو نہیں پسند؟ صرف ایک ملک ہے جس کو نہیں پسند، وہ ہے انڈیا. اور انڈیا جو ہے وہاں پہ آئے دن یہ جتنے بھی اس وقت وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں اور فائرنگ ہو رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں ان کے پیچھے کون ہے؟ ان کے پیچھے آتا ہے داعش نے ذمہ داری قبول کر لی. داعش کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اقوام متحدہ کی رپورٹ آپ پڑھنے سے اندازہ ہو جائے گا. اب ایک اور چیز ہوئی ہے. ایک تو ہوتا ہے چھپ چھپا کے کام کرنا، نہیں چھپ چھپا کے کام نہیں، آئے روز وہاں پہ تشدد میں، دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے، بدامنی پھیلتی جا رہی ہے، بجائے اس کے کہ امن معاہدے کے بعد وہاں پہ حالات بہتر ہوں، لیکن وہاں پہ حالات خراب کیے جا رہے ہیں، ہو نہیں رہے، خراب کیے جا رہے ہیں. یہ ایک تصویر ہے میرے سامنے پڑی، حامد کرزئی صاحب کا ٹویٹ ہے. یہ سابق صدر ہیں افغانستان کے حامد کرزئی، یہ ان کا ٹویٹ ہے اور ٹویٹ پہ نیچے ایک تصویر ہے اور تصویر میں جناب ملاقات کس سے کر رہے ہیں؟ اجیت ڈوبل سے. اجیت ڈوبل نے وزٹ کیا افغانستان کا، وہاں پہ ان سے ملاقات ہو رہی ہے اور کرزئی صاحب اس کو کہہ رہے ہیں کہ بڑی خوشگوار ملاقات ہوئی آنریبل اجیت ڈوبل کے ساتھ اور بہت سارے ایشوز ڈسکس ہوئے اور وسیع ڈسکشن ہوئی، افغانستان کے بارے میں بات ہوئی اور افغانستان کو مستحکم کیسے کیا جائے. پھر انڈیا اور افغانستان کے اسٹریٹجک ریلیشنز کے بارے میں بات ہوئی اور افغان پیس پروسیس کے بارے میں بات ہوئی. اب پیس پروسیس کے بارے میں تو کیا بات ہوئی ہوگی، کیونکہ یہ تو پیس کے ہیں ہی خلاف، یہ انہوں نے اگینسٹ دا پیس بات کی ہوگی کہ یہ کہیں امن نہ قائم ہو جائے. اور افغان آپ کو پتہ ہے حامد کرزئی بھی شکست خوردہ ہیں اور ان کا بھی رول نہیں بن پا رہا. یہ جب صدر تھے اس وقت بھی پاکستان کے خلاف انڈیا ہی کی زبان میں گفتگو کرتے تھے. تو اب اجیت ڈوبل پہنچے ہوئے ہیں افغانستان میں اور اقوام متحدہ کی رپورٹ کو ذہن میں رکھیے گا کہ جتنے بھی قلم دہشت گرد انتہا پسند قوم پرست جماعتیں ہیں ان کو افغانستان میں ملایا جا رہا ہے، ان کو آپس میں اتحاد کروایا جا رہا ہے اور ادھر داعش کو کرناٹک میں اور کرنالا میں انڈیا کے علاقوں میں وہاں پہ کیا جا رہا ہے ٹرینڈ. تو یہ اس تناظر میں دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اجیت ڈوبل جو ہے وہ افغانستان میں کیا کر رہے ہیں. نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تو ان کا ایک نام ہے، لیبل لگا ہوا ہے، اصلاً تو وہ سارا اس خطے کو ڈیسٹیبل کرنا ہے، پاکستان کو ڈیسٹیبل کرنا ہے. کلبھوشن بھی انہی کی پروڈکٹ تھی اور اجیت ڈوبل ڈاکٹران آپ کو پتہ ہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دوسروں کو تباہ کر کے اپنے لیے امن تلاش کریں اور اس کا ٹارگٹ خاص طور پہ پاکستان اور مسلمان ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو اجیت ڈوبل یہ کام کر رہے ہیں. دوسری جانب اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ پاکستان کے لیے بہت اچھی خبریں ہیں اور انڈیا کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں. پاکستان کے لیے اور مقبوضہ کشمیر کے لیے اب پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی جانے والے ہیں کیونکہ نریندر مودی ٹوٹلی اس پہ انحصار کر رہے تھے اور تو کوئی مسئلہ ہے نہیں. ڈیموکریٹس کی پالیسی، جو بائیڈن کی پالیسی ذرا ڈفرینٹ ہوگی جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تھی ٹورڈز انڈیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جناب بالکل ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، لیکن فرق پڑے گا. اور ایک اور جو اچھی خبر وہ ہے لندن کی. لندن میں کیا ہوا جناب؟ مقبوضہ کشمیر کا معاملہ
مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی، وہاں پہ جو قتل و غارت ہو رہی ہے اس کے بارے میں، جو کشمیریوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہ ڈیموگرافی چینج کی جا رہی ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے۔ یہ معاملہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ بورس جانسن جو ہیں وہ دورہ منسوخ کر چکے ہیں برطانوی ارکان پارلیمنٹ کے پریشر کی وجہ سے، خاص طور پہ ایک تو مقبوضہ کشمیر کا معاملہ، اس میں ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں وہ جو رپورٹ پیش کر رہی ہیں، اور پھر خطوط لکھے جا رہے ہیں ارکان پارلیمان کی طرف سے برطانوی وزیر اعظم کو کہ نریندر مودی کے ساتھ اور بھارت کے ساتھ ایک تو تعلقات ذرا سربوہری کی طرف لے جائے جائیں، دوسرا نریندر مودی سے پوچھا جائے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اتنا ظلم و ستم کیوں ہو رہا ہے۔ پھر کسانوں کی جو تحریک ہے سکھوں کی، وہ شامل ہو گئی، سپریم کورٹ کی کمیٹی کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، آئین بھی سسپینڈ ہوگا، قانون بھی سسپینڈ ہو گیا جو امینڈمنٹ ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ایک کمیٹی بنا دی سپریم کورٹ نے، انڈین سپریم کورٹ نے، تو سکھوں نے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا ہے اور دھرنا جاری ہے۔ تو وہ سکھوں کے بھی خطوط کینیڈا کے وزیر اعظم کو بھی گئے، برطانوی وزیر اعظم کو بھی گئے، وہاں پہ ٹرینڈ بھی چلا، تو پیٹیشن بھی بھیجی گئی ان کو۔ تو اس کے نتیجے میں اب مزید اچھی خبر یہ ہے کہ برطانوی ارکان پارلیمان، بورس جانسن کی کابینہ کا ایک وزیر سمیت تقریباً جناب 10 اراکین پارلیمنٹ، برطانوی پارلیمنٹ، وہ بولے ہیں انڈیا کے خلاف، نریندر مودی کے خلاف، اور انہوں نے اپنی حکومت کو بھی لتاڑا ہے۔ اور اس میں لیبر پارٹی کے ممبر ہیں جناب سارا اوون، وہ بولی ہیں مقبوضہ کشمیر کے لاک ڈاؤن کے خلاف، وہاں پہ ظلم و ستم کے خلاف، اور بھارتی فوج وہاں پہ جو کچھ کر رہی ہے، لوگوں کو گھروں میں قید کیا ہوا ہے۔ پھر اس میں جیمز ڈیلی ہیں، وہ بولے ہیں، اس میں جان اسپیکر ہیں لیبر پارٹی کے، پھر اسی طریقے سے سارا ہیں کنزرویٹو پارٹی کی، اور ناز شاہ لیبر پارٹی، روبی مور کنزرویٹو پارٹی، اور پال برسٹر کنزرویٹو پارٹی، اور ایک جم ہے ڈیموکریٹک یونینسٹ پارٹی، گو کہ اسٹیفن ہیں لیبر پارٹی۔ یہ سب کے سب انہوں نے بورس جانسن کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے، برطانوی حکومت کی پالیسی کو بھی، اور نریندر مودی، بی جے پی اور انڈین جو پالیسیز ہیں ٹورڈز مسلم، ٹورڈز منورٹیز انڈیا میں، ان کے بارے میں آواز اٹھائی ہے، اور نہ صرف آواز اٹھائی ہے بلکہ اپنی برطانوی حکومت سے کہا ہے کہ سنگین ترین اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ انڈیا اس سے باز آئے۔ نریندر مودی کی، بی جے پی کی، آر ایس ایس کی جو پالیسیاں ہیں وہ امن کے لیے خطرہ ہیں۔ تو یہ سارے معاملات کے بارے میں یہ ایک ڈیبیٹ چلی۔ تو یہ ان حالات میں اب آپ سوچیں کہ اجیت ڈوبھل جو ہے وہ کیا کرنے گیا ہے افغانستان، تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ افغانستان میں جو پیس پروسیس، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ واشنگٹن میں اس وقت چل رہا ہے، اس کی وجہ سے اب طالبان نے بھی ذرا تھوڑا سا ہولڈ کر دیا ہے انٹرا افغان ڈائلاگ بھی، اور اپنے معاملات کو بھی وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن جب آئیں گے تو ان کی کیا پالیسی ہوگی پیس پروسیس کے بارے میں، پیس ایگریمنٹ کے بارے میں۔ بہت زیادہ امکان تو یہی ہے کہ یہ کنٹینیو کریں گے، اور لیکن اجیت ڈوبھل پہنچ چکے ہیں اس خاص مدت میں حامد کرزئی کے ساتھ ملاقات، نہ صرف حامد کرزئی سے ملیں گے، باقیوں سے بھی ملیں گے، اور ان کا واحد مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے افغانستان میں امن قائم نہ ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پاک افغان بارڈر پہ جو کچھ ہو رہا ہے، پاک ایران بارڈر پہ جو کچھ ہو رہا ہے، بلوچستان کے اندر ثانیہ مرچ بھی ہو چکا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ تصویر پوری ذہن رکھیں تو اجیت ڈوبھل حامد کرزئی سے ملنے کیا کرنے گیا ہے، یہ اندازہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں کہ وہ کیا کرنے گئے ہیں، اور ان کا کیا تعلق۔ یہ حامد کرزئی صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ڈسکس کیے ہیں بہت سارے ایشوز، اور اس میں کون سا ایشو ہے جناب، اس میں ہے افغانستان انڈیا اسٹریٹجک ریلیشنز۔ افغانستان اور انڈیا کے اسٹریٹجک ریلیشنز کیا ہو سکتے ہیں سوائے اس کے کہ اس خطے کو ہم نے بدامنی کی طرف لے کے جانا ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ پاکستان کا یہ ایک موقف تھا کہ افغانستان کا کوئی رول نہیں ہے، افغانستان میں انڈیا کا کوئی رول نہیں ہے، وہاں پہ بھارتی قونصلر خانے جو ہیں وہ بند کرنے پڑیں گے۔ لیکن اب نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے، پراکسیز کے ذریعے، نئی پراکسیز افغانستان میں لائی جائیں گی، اور ان کے ذریعے بدامنی پھیلائی جائے گی، اور اس میں صرف انڈیا ہی نہیں کچھ اور بھی شامل ہیں۔ تو یہ ایک ہے تصویر، آپ خود اندازہ کر لیں کہ دہشت گرد کون ہے اور کون امن کا داعی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔